الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ گزشتہ ہفتے سے ہم نے قرآنی واقعات کا سلسلہ اس کا آغاز کیا ہے، اور گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے واقعات کیوں بیان کیے جائیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور الحمدللہ ہمیں آج کے اس درس میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کا واقعہ سننا ہے۔ قبل اس کے کہ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جس طرح پیش کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں گے، جس تفصیل کے ساتھ ایک ہی مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، اس تفصیل کے ساتھ ایک مقام پر کسی اور نبی اور پیغمبر کا قصہ بیان نہیں کیا گیا۔ پورے قرآن مجید میں 26 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، نام لیا گیا، اور 24 مرتبہ صرف سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس قصے کو قرآن مجید احسن القصص کہتا ہے۔ قصوں میں، واقعوں میں سب سے بہتر قصہ قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے، اس قصے کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کی باریکیاں ہیں، دیکھو، جب ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں ان قصوں کو، واقعات کو بیان کیوں کیا ہے، کیا مقصد ہے ان قصوں کو بیان کرنے کا۔ اس قصے کو جو احسن القصص کہا گیا ہے، قصوں میں بہترین قصہ، اس کی کچھ وجوہات ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے مفسرین نے اس کی توجیہ بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کیوں کہا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جتنی عبرتیں، اس قصے کو احسن القصص کہنے کی سب سے پہلی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی عبرتیں، جتنی نصیحتیں اور جتنی حکمتیں اس ایک واقعے میں بیان کی گئی ہے، اتنی عبرتیں اور اتنی نصیحتیں کسی اور قصے میں بیان نہیں کی گئی ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس قصے کو احسن القصص کہنے کا ایک مفسر قرآن نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ اس قصے میں یہ بھی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، غیب کا جاننے والا، غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن جب ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے خلاف جو چال چلی، جب وہ حسد میں مبتلا ہوئے تو اس چال کا پتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں چل سکا۔ انہوں نے جو تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا میرے پیٹھ پیچھے میرے بیٹوں نے کیا تدبیر کی ہے میرے ایک بیٹے کے خلاف۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب یعنی غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب غیب کا جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، یہاں تک کہ اس کے پیغمبر، اس کے نبی اور اس کے رسول نہیں ہیں، تو یہ قبروں میں سوئے والے کیا غیب کو جانیں گے؟ ہے نا، کھلی بات ہے، صاف بات ہے یہ۔ ہاں، اب ہماری حالت ایسی ہو گئی، بھینس گمی چلے گئے، بہت بڑے ہیں بولے، وہ بھنگری گمائے کی بتا دیتے، جا رہے بیچارے، 60,000 کی بھینس تھی، 40,000 کی بھینس تھی، گم ہو گئی، پریشان ہو گیا انسان۔ اب جا کر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ میری بھینس گم ہو گئی، اتنے ہزار کی تھی، ذرا حضرت بتائیے کہ میری بھینس کدھر ہے اور کہاں گم ہو گئی۔ اب وہ حضرت یہ نہیں بول رہے کہ بھئی غیب کا علم میں نہیں جانتا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تیری بھینس کہاں چل رہی وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ غیب کا دعویٰ کرنے لگے ہیں آج کل لوگ، حالانکہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہاں یوسف کے بھائیوں نے ان کے خلاف تدبیر کرے، چال چلے، حضرت یعقوب کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہاں بھینس گم ہو رہی تو کس کو پتہ چل رہا ہے؟ حضرت ایک چھوٹے سر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے اس شخص کی بھینس کدھر چل رہی ہے، کوئی چرا کر لے کر چلا گیا، پتہ نہیں ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ ڈھونڈ کر پریشان ہے۔ اچھا غور کیجیے، ہاں، بھینس ڈھونڈنے والا ڈھونڈ کر حضرت کے پاس آ رہا اور حضرت کو کمرے میں بیٹھے بیٹھے پتہ چل جا رہا بھینس کہاں ہے، انہیں ڈھونڈ کے آئے تو پتہ نہیں چلا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ اس سے عقیدے کا تعلق ہے کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اس قصے میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب کو جاننے والی ہے۔ تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، تمہیں کیا بیماری لائق ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، تمہارے اوپر کیا مصیبت اور پریشانی آئے گی وہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اندھے کنویں میں پڑے رہے، لیکن حضرت یعقوب کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کس کنویں میں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک شخص ہے جو اپنی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، گمی ہوئی چیزوں کو بتا دے رہا ہے، مطلب یہ غیب کا دعویٰ کر رہا ہے، غیب کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اس قصے میں یہ بھی حکمت ہے کہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اسی لیے تو اس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے نا، قصوں میں بہترین قصہ۔ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب ہے، اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے۔ اگر وہ مصیبت لانا چاہے تو کوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، وہ مصیبت کو دور کرنا چاہے تو کوئی مصیبت میں ڈال نہیں سکتا۔ اس قصے میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ صرف اور صرف جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک نبی موجود ہے، بہت ضروری ہے جاننا تاکہ ہمارے عقیدے مضبوط ہو۔ ایک نبی موجود ہے، کون موجود ہے؟ حضرت یعقوب موجود ہے۔ حضرت یوسف نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔
بھائیوں نے حسد میں آ کر اپنی چال چلی، اور چال اس طرح چلی کہ حضرت یعقوب نبی ہونے کے باوجود پتہ نہیں چل سکا کہ میرے بیٹوں نے کس طرح جو ہے چال چل کے میرے ایک ہونہار بیٹے کو اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دیا۔ جب مصیبت آنی ہوتی ہے تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا میرے اوپر مصیبت اور پریشانی آئے گی، اور جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو نبی کے اوپر بھی آتی ہے اور نبی زادے کے اوپر بھی آتی ہے، اور مصیبت جب آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا، اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس قصے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، اور غور کیجئے، بہت اہم باتیں ہیں اس قصے میں۔ یہ بھی اس قصے میں بیان کیا گیا ہے کہ حاسدین کی شرارتوں کا تذکرہ اس قصے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے معاملے میں حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد میں مبتلا ہو کر اپنے باپ یعقوب سے جھوٹ کہا۔ غور کیجئے ذرا، اور جب کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ حاسدین کی جو جماعت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے باپ کی نافرمانی بھی کرتی ہے، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب کی نافرمانی بھی کی، اور یہاں تک کہ یہ حسد بہت بری بلا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد تأکل النار علی الحطب، کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے، اور حسد کس کو بولتے ہیں؟ حسد کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور ہم یہ خیال کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جانا اور وہ مجھے مل جانا، وہ دولت کی نعمت ہو، خوبصورتی کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، کچھ بھی نعمت ہو، اگر میرے اور آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جانا اور مجھ کو اور آپ کو مل جانا، یہ حسد ہے، اور اس حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ حسد بڑی خطرناک بلا ہے۔ اور اسی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دیا۔ اس قصے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ حاسدین اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ قتل پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں، اور اس قصے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اب غور سے سنیے، اس قصے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے حاسدین چاہے کتنا حسد کرے، تمہارے کو مٹانے والے کتنی کوششیں کرے، حق کو دبانے والے کتنی ہی کوششیں کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینے پر آئے تو کوئی اس عزت کو روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ حق کو بڑھا دینے پر آئے تو کوئی حق کو مٹا نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ہم سے کتنا بھی حسد کرے، کتنا بھی جلے، کتنا بھی بدنام کرے، کتنا بھی ہمارے پر بہتان لگائے، الزام لگائے، لیکن اگر ہم حق پر ہیں اور اگر ہمیں عزت ملنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں عزت لکھ دی ہے تو کوئی بھی ہمیں عزت دینے سے روک نہیں سکتا۔ اس صورت میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں کیسی حکمتیں ہیں اس واقعے میں، اس قصے میں، تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کریں، اور جب ہم پورا کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو نقصان پہنچانے والے ہار جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جو عزت لکھی ہے وہ ضرور مل کر رہے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر غور کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، یہ خود بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب بھی نبی ہے، دادا اسحاق بھی نبی ہے، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے۔ اندازہ لگائیے حضرت یوسف علیہ السلام کیسی شخصیت ہے، ذرا غور کیجئے۔ خود نبی، جن کے باپ نبی، جن کے دادا نبی، جن کے پردادا نبی،
آپ جس شخصیت کے خون میں نبوت والا جس شخصیت کے جسم میں نبوت والا خون دوڑ رہا ہے اس کے کیا کہنے؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی رگ رگ میں نبوت والا خون تھا، معمولی شخصیت نہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج گیا، مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو آدھی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، یعنی دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے اس میں سے آدھی حضرت یوسف کو عطا فرمائی ہے، اتنے خوبصورت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا حسن یوسف، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن خوبصورتی مشہور ہے، بہت خوبصورت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میرے بھائی یوسف بہت خوبصورت تھے، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ اور اب ذرا غور کیجئے، اگر ہم غور کریں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہم کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتانے کے بھی ماہر تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ آپ جب جیل میں تھے نا، جیل کے ساتھیوں کو آپ نے بتائی تھی خوابوں کی تعبیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ اور سب سے اہم پہلو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا کیا ہے معلوم؟ سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر غور کیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت آپ کو ملتی جلتی نظر آئے گی، ملتی جلتی نظر آئے گی۔ اس قصے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو تسلی دی ہے، تسلی دی ہے۔ موازنہ کیجیے، آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیے، حضرت اور آپ کی سیرت میں ہونے والے واقعات کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے اور آپ کی سیرت میں ہونے والے واقعات کو دیکھیے، ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کیجیے، عجیب کتاب ہے یہ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دے رہا، ہمت بڑھا رہا۔ اب یہ واقعہ سننے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ان واقعات کو سن کر اپنے اندر سے کمزوری کو دور کرے، اگر ہم حق پر ہے تو۔ اگر حق کے راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جب لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑے، میں اور آپ اگر حق پر چلیں گے، میری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ یہ واقعات ہمت دلانے والے ہوتے ہیں، گنہگاروں کے لیے نصیحت کا سامان ہوتا ہے ان واقعات میں، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں جو ہے تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ ارے یہ مشکل تو فلاں نبی پر بھی آئی تھی، اس راستے سے تو فلاں پیغمبر کو بھی گزرنا پڑا، پھر ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں تو ہم کو تو یہ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ایسا۔ اب اس واقعے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی کو تسلی دی ہے۔ اب آخری اینڈ میں ذرا دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے اپنے آخری نبی اور پیغمبر سے کیا کہا؟ اے میرے نبی، یہ واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کس طرح دی؟ اے میرے نبی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنوں نے حسد کیا، ان کے خود کے بھائیوں نے حسد کیا، اور حسد کرنے کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیل کے بہانے لے کر گئے اور اندھے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہیں تھا، جس کا نقشہ پورا قرآن نے کھینچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم رکھیں گے آیتوں کے ذریعے سے، پھر مزہ آئے گا آپ کو اور زیادہ۔ قرآن مجید کی آیتیں آئیں گی سورہ یوسف کی، اور اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، عجیب چاشنی ہے قرآن مجید کی۔ یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے اندر جو ہے واقعات سننے کا شوق پیدا ہو، قرآنی واقعات
اور ہم سب مل کر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے نبی، جس طرح یوسف سے اس کے بھائیوں نے حسد کیا، گھر سے نکالا اور کنویں میں پھینکا اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اور خاص بات کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نور نظر تھے۔ حضرت یعقوب بہت چاہتے تھے حضرت یوسف کو۔ چاہنے کی بنیاد خوبصورتی نہیں تھی، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے کالا کلوٹا بیٹا بھی اس کو اہم ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ بیٹا کیسا بھی رندو، بیٹی کیسی بھی رندو، گورا رندو کالا رندو کیسا بھی رندو، لیکن ایک باپ کو بیٹا اور بیٹی وہ الگ ہی ہوتی ہے، وہ محبت الگ ہوتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے بہت محبت تھی، حضرت یعقوب بہت محبت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ کیوں کرتے تھے معلوم؟ حضرت یعقوب خود پیغمبر تھے، نبی تھے نا، تو وہ جان رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو آگے چل کے شاید نبوت سے نواز دے، وہ خوبیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ آپ کا طور طریقہ دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت یعقوب کو ایسا لگتا تھا شاید یہ میرا بیٹا نبوت سے نوازا جائے گا، اس لیے محبت کرتے تھے۔ اب یہ محبت ایسی تھی جو ان کی خوبیوں کی بنیاد پر تھی، خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ خوبیوں کی بنیاد پر تھی۔ اب بھائی حسد میں جلن میں مبتلا ہو گئے نا، اور جلن میں مبتلا ہو کر ایک دن آئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان آپ تو بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم پر بھروسہ کیجیے، کھیلنے جائیں گے، ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائیوں کی، ہم ڈیل ڈول والے ہیں اور کم ہے کیا۔ حضرت یعقوب نے پہلے منع کیا، جب بہت اصرار کیا تو مان گئے، کھیل کے بہانے لے کر گئے اور لے کر جا کر اندھے کنویں میں ڈال دیا، کرتے کو خون لگائے بھیڑیا کاٹ کر، اور آ کر کہنے لگے کہ بھیڑیا لے کر گیا، کھیل کے سامان کے پاس ہم نے بٹھائے تھے بھائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے یہی بات بتا رہا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ حسد کا معاملہ کیا، اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا، پھر وہ اندھے کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں گئے اور مصر کے بازار میں بیچے گئے، اسی طرح اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے، تیرے رشتہ دار، تجھے چاہنے والے، ایک وقت ایسا آئے گا تیرے خلاف بھی ایسا ہی کریں گے جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا۔ اور وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ دیکھو ذرا مماثلت دیکھو، کس طرح نبی کی سیرت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت جو ہے ایک جیسی نظر آتی۔ حضرت یوسف اندھے کنویں میں 3 دن رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن رہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت یوسف کو گھر سے نکالا گیا تو اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا گیا۔ اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کرنے کے باوجود ان کے بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ، مصر کے تخت پر بٹھایا، اسی طرح حسد کرنے کے باوجود، نکالنے کے باوجود مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ طور پر سن 8 ہجری میں مکہ پہنچایا۔ مکہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے، مصر میں بیچے گئے، مصر کے حکمران نے خریدا، گھر میں رہنے لگے، زلیخا نے ڈورے ڈالے، جیل میں گئے، جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، پھر ایک جوتشی نے جو ہے مصر کے بادشاہ کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوں گا، تو وہ جو قیدی تھا چھوٹ گیا تھا، اس نے بتا رہے میرے وہ جیل میں یوسف نے ہم کو تعبیر بتائی تھی، سچ ہوا۔ مصر کے حکمران عزیز مصر نے بلایا اور پوچھی خواب کی تعبیر، آگے انشاءاللہ وہ بات آئے گی، ایسا ایسا کرو، حضرت یوسف نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے دیکھتے ہوا کیا، حضرت یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی ہوا، مکہ سے نکالے گئے، غار ثور میں پہنچے، یار غار ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 دن رہے، اور 3 دن کے بعد جو سفر باندھے، اور دیکھتے دیکھتے جیسا ہی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وقت آیا سن 8 ہجری میں، تو فاتحانہ طور پر مکہ میں آ گئے آپ۔ اور جب مکہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے یہ بات بھی بتا دی اور سمجھا دی۔ کیا بتا دی اور سمجھا دیے؟
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھایا، اسی طرح جو ہے تو بھی فاتحانہ طور پر مکہ پہنچے گا، اور جس طرح جو ہے یوسف کے بھائیوں نے آ کر اپنے گناہ کو قبول کر لیا، اور جس طرح جو ہے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو بھی مکہ والوں کو معاف کرنا۔ اور اللہ کے رسول نے وہی جملہ دہرائے، قرآن مجید نے نقل کیا جو حضرت یوسف نے دہرائے تھے، لا تقریب علیکم اليوم وانتم طلقاء۔ ہر عجیب دونوں کی سیرت ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے معافی مانگی، حضرت یوسف نے معاف کر دیا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، وہی مکہ جس سے نکالا گیا تھا، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، طائف جانے پر مجبور کیا گیا تھا، آپ نے پتھر کھائے تھے، مار کھائی تھی، جو لوگ ایمان لائے تھے، ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو سامنا کیا، اور جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ آئے، ساروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، ساروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، اور وہ کلید بردار بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، عثمان بن ابی طلحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، کہا عثمان کعبے کی چابی دے دو، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جھڑک دیا، کہا ہٹ، نہیں دوں گا کعبے کی چابی، کیا کرنا ہے کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا، اور وہ وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چابی آئی کعبۃ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے عثمان، سر جھکائے کھڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان میں نے کہا تھا نہیں کہ ایک وقت آئے گا کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا، جا یہ چابی میں تیرے خاندان میں دیتا ہوں، آج بھی اسی خاندان میں ہو چابی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو حکومت دے، ہم کو زور دے، ہمیں دبدبا دے، تو ہمیں چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں۔ کوئی معافی طلب کرے اس کو معاف کر دے۔ یہ قصے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، اور اس قصے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ دیکھو جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے کام کو آگے بڑھاؤ، بس تم محنت کرو، نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے۔ بہت ہی بہترین واقعہ ہے یہ، اور اس واقعے کو احسن القصص اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتنی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہے اس واقعے کے اندر۔ دل کرے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اس پر چلنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ آئندہ ہفتے آئے گا، اس لیے کوشش کریں اسی طرح وقت پر پہنچنے کی، تاکہ آپ کے سامنے واقعہ رکھا جائے اور الحمدللہ اس واقعات کے ذریعے سے ہمیں اور بھی نصیحت ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔